بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا بیٹا نامرد تھا، یہ بات دنیا سے چھپانے کو میں نے اس کی شادی ایک فقیرنی سے کر دی، مگر شادی کے پہلے مہینے ہی میری بہو حاملہ ہو گئی۔ مجھے اس پر شک ہوا تو اس کا ٹیسٹ کروانے لے گئی، مگر جیسے ہی رپورٹ ملی میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، کیونکہ وہ بچہ تو میرے ہی شوہر۔ میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے۔ میری 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میری شادی اجنبی لوگوں میں ہوئی تھی، چونکہ میں شہر میں آئی تھی، اسی لیے گاؤں میں رہنا پہلے میرے لیے کافی مشکل تھا۔ اوپر سے اجنبی لوگوں مجھے ڈر لگتا تھا، مگر پھر اپنے سسرال والوں کی محبت سے بہت جلد ان سب کے ساتھ گل مل گئی تھی اور ہم سب بہت خوش رہنے لگے تھے۔ میری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو سب کو بہت خوشی ہوئی، مگر وہ خوشی تب مانند پڑ گئی جب سب کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا نامرد ہے۔ میں یہ بات سنتے ہی سکتے میں جا چکی تھی۔ زندگی نے یہ کیسا رنگ دکھایا تھا، میں تو یہ سوچ کر رو دینے کو تھی، مگر رونے سے کیا ہونا تھا۔ میں اس وقت بھی بس اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئے ظلم پر رو رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا، کیا خبر تھی کہ مجھے ابھی خود پر رونا ہے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ مجھے اس پر ساری زندگی رونا تھا، تڑپنا تھا۔ دن گزرتے گئے تھے، میرے شوہر نے اپنی شکل نہ دکھائی۔ میں یہ سوچ کر مرنے والی تھی کہ کیوں وہ میرے پاس نہیں آیا، مجھ سے بات نہیں کی، میرے درد میں شرکت نہیں کی۔ حالانکہ یہ درد ہم دونوں کا تھا، ہم دونوں اس اذیت میں تھے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تھا تو اس نے کے جواب پر میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے۔ مجھے لگا مجھے سانس میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر مجھے یوں ہی پتھر کی مورت بنے گزر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ساس کب میرے کمرے سے نکل گئی۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا۔ میری آنکھیں رو رو کر ویران ہو چکی تھیں۔ میں گمسم بیٹھی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری خبر نہ لی، نہ ہی بیٹے کا پوچھا۔ ساس اور نندیں ہر وقت مجھے ایک نامرد کی ماں کہہ کر طنز کرتی۔ میں بے بسی کی مورت بنی سنتی رہتی تھی۔ جب میرے شوہر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے ان سب سوالوں کے حوالے کر کے خود عزت سے ایک طرف ہو گیا تو میں کیا کسی کو جواب دیتی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، یہ خبر مجھے میری ساس نے دی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد وہ گھر واپس آیا۔ اسے دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اسے کسی قسم کا دکھ نہیں ہے۔ میرا شوہر حد درجہ خوش تھا اپنی دوسری شادی سے، مگر اس کی خوشی مجھے بہت زیادہ اذیت دے رہی تھی۔ وہ 2 دن رہ کر چلا گیا۔ میری ساس نے اسے بہت روکا، مگر وہ نہ رکا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں، کس سے اپنی بے بسی کی کہانی سناؤں۔ اور کچھ ہی عرصہ بعد، ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہی مجھے وہ خبر ملی جو میرے لیے قیامت تھی۔ میں لڑکھڑاتی بچی تھی، آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ دل پہ یہ بات ماننے کو انکار تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرے شوہر نے گھر میں اپنی دوسری بیوی کی امید سے ہونے کی خبر دی۔ میری یہی بے بسی ہو گئی تھی۔ میں شدت سے روئی اور اس رات اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ساری رات روتی رہی۔ ہم سفر کا ساتھ چھوڑ دینا، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی وجہ کے لیے، تو انسان دکھ سے نہیں نکل پاتا۔ میرے لیے اس دکھ سے نکلنا مشکل تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی بھی خبر نہیں تھی۔ کمرے میں گم ان کی محبت بھری یادوں کے سحر میں رہتی۔ میرے سسرال میں میری ساس، سسر، دیور اور 2 نندیں تھیں۔ دیور شادی شدہ تھا، نند کی شادی ہونے میں وقت تھا، بڑی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری نند ہر وقت مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ اس بچے کو کہیں چھوڑ آؤ، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں یہ کیسے کرتی؟ میں ماں تھی، 9 مہینے میں نے اسے اپنی کوکھ میں رکھا تھا۔ میرے لیے یہ کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ کہا جائے نا ممکن، میری ساس بھی مجھے اکثر ہی یہی کہتی، لاکھ طریقے وہ آزما چکی تھی، مگر مجھے کسی کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں تو یہ ماننے کو انکار تھا کہ یہ کیسے مان جاتی
کیسے دور کر دیتی اپنے وجود کے حصے کو کسی کے حوالے کروں یا چھوڑ دوں۔ دنیا کی ٹھوکروں پر نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے سسرال والوں کے خلاف جا کر اپنے نامرد بیٹے کی پرورش کی۔ میرا شوہر مجھے بمشکل مہینے کا خرچ دیتا تھا، وہ بھی اتنا کہ بس میرا گزارا ہو سکے۔ میں اس بات سے تنگ تو بہت تھی، لیکن کر کچھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس پر گزارا کرتی۔ اپنے لیے کبھی کچھ نہ لے کر اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی۔ میں نے کبھی اسے گھر سے باہر نہ نکالا تھا کہ کہیں کسی کو اس کے سچ کا علم نہ ہو جائے۔ یوں ہی میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا اور میں نے کبھی اپنے شوہر کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے بغیر مر رہی ہوں۔ میری نند کی شادی ہو چکی تھی اور ساس میرے ساتھ رہ رہ کر کچھ میرے ساتھ بہتر ہو چکی تھی۔ وہ 1-2 بار دیور اور میرے شوہر کے دوسرے گھر گئی، مگر نہ جانے وہاں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر وہاں جانے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، میرے لیے وہ میرا سہارا تھی۔ میرا دیور تو بہت ہی پہلے یہ کہہ کر الگ ہو چکا تھا کہ وہ ایک نامرد کے سائے میں اپنی زندگی نہیں جی سکتا۔ میں ان سب کے رویے پر شروع میں کافی حیران ہوتی، اکثر سوچتی کہ ہم نے کون سا خود کو خود بنایا ہوتا ہے تو پھر کیوں ہر انسان ہم پر سوال کرنے آ جاتا ہے۔ میرے بیٹے نامرد ہونے میں اس کا کیا قصور تھا جو سب اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے تھے؟ مگر میرے پاس کبھی جواب نہ ہوتا جو میں خود کو دیتی، یہ اپنے دل کو تسلی دے سکتی۔ کبھی میں نے خود کو یہ نہیں کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میری ساس کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی، اب ان سے اٹھا نہ جاتا، وہ ہر وقت چارپائی پر پڑی رہتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ حال ہو گیا کہ وہ ہلنے کے ناقابل بھی نہیں رہی تھیں، بہت پریشان تھیں۔ میرے شوہر اور دیور کبھی کبھی آ کر ان کی خیریت دریافت کر جاتے۔ میں حیران ہوتی کہ وہ کبھی انہیں ساتھ چلنے کا نہ بولتے، نہ ہی اماں جی نے کبھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی۔ خیر، میں ان کو اپنی ماں مانتی تھی، اسی لیے خاموش رہ کر ان کی خدمت کر رہی تھی۔ میرے لیے ان کا ہونا کافی تھا، میں اپنی ہر بات ان سے کر لیتی تھی۔ میرے میکے سے کئی بار مجھے لینے میرے بھائی اور والد آئے، مگر ہر بار میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، میری ساس کا سہارا ابھی موجود ہے، کب تک ان کا سہارا میرے ساتھ رہتا۔ ایک صبح وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور میں بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے لیے جو ان کا ہونا ایک ڈھال تھی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکوں، اور اس دن وہ ڈال بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اب روز میرے بھائی مجھے کال کرتے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اس شخص کے بچے کو جس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا نامرد ہے۔ تبھی وہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ ہر دوسرے ہفتے وہ مجھے لینے آ جاتے اور میں انکار کر دیتی۔ میں اس گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس بات کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے ہر بار انکار کرنے پر ایک باب میرے مائکے والے مجھ سے جھگڑنے لگے تھے، مگر میں باضد تھی۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی آئے ہیں۔ میرا بیٹا کمرے میں تھا۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتی رہی کہ میرے میکے سے کوئی بھی نہ ہو۔ کتنی اذیت ہوتی ہے تب جب ایک بہن اپنے سسرال میں ہو کر اپنے بھائی کے نہ آنے کی دعا کر رہی ہو۔ میں کس تکلیف سے گزرتی تھی۔ میں نے دروازے کو کھولنے سے پہلے ایک نظر آسمان پر ڈالی۔ یا اللہ، میری مدد کر، مجھے مشکلات سے نکال دے، میرے لیے آسانی پیدا کر۔ میں نے نم ہوتی آنکھوں سے اللہ سے التجا کی اور دروازہ کھول دیا، مگر سامنے میں میکے سے کوئی نہیں تھا، بلکہ وہاں کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے جس نے پلٹ کر میرا حال نہیں پوچھا، جو مجھ سے بھی لاپرواہ ہو چکا تھا، وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر شوق میں تھی۔ جب پیچھے سے بیٹے کے باہر کون ہے امی پوچھنے پر ہوش میں آئی۔ اب یہاں خیریت سے آئے ہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔
ہاں کیوں نہیں آ سکتا، وہی نرم لہجے جو پہلے دن تھا۔ جی آ سکتے ہیں، آپ کا گھر ہے، میں نے ایک طرف ہوتے اس انداز کی اجازت دیتے کہا تو وہ اندر چل دیا۔ میرا بیٹا کمرے میں دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اسے اتنے عرصے میں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ پہلے بھی جب کبھی میرا شوہر اپنی ماں سے ملنے آتا تو میرا بیٹا کمرے میں چلا جاتا تھا، تب تک نہ نکلتا جب تک میرا شوہر چلا نہ جاتا۔ مگر آج نہ جانے وہ کیوں یوں ہی کھڑا تھا اور اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے چائے بنا کر اپنے شوہر کے آگے رکھی تو وہ مجھے دیکھتا چائے پینے لگا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی جواب دیکھ رہی تھی۔ یہی حال شاید میرے بیٹے کا تھا۔ ہم دونوں ہی حیران تھے اور اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، مگر اب میں تبھی اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم دونوں مجھے معاف کر دو۔ اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ کیا سالوں کی تھکاوٹ ایک دو لمحے میں اتر سکتی ہے؟ ہاں اتر سکتی ہے، اگر مقابل اتارنا چاہتا ہے۔ تو مجھے اس دن لگا جیسے میرے گزرے ہوئے دن میرے اندر سے غائب ہو گئے ہیں، جیسے سالوں کی اذیت لمحوں میں اثر ہوئی ہے۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور پھر اٹھ کر اپنے بیٹے کو پاس کیے گئی۔ امی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سچ میں شرمندہ ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ان کا کوئی کھیل ہے، اسی لیے میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ وہی بیڈ پر بیٹھا روکھے لہجے میں بولا، میں اکیلی کیا کروں گی؟ تم بھی چلو، دیکھو وہ سچ میں اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، اسے معاف کر دو میری خاطر، میں نے منت آمیز لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اسی خاموشی سے وہ میرے ساتھ میرے شوہر کے دوسرے گھر میں چلا گیا۔ جاتے وقت بھی اس نے کہا تھا کہ اس کا دل نہیں مان رہا جانے کو، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا میرا شوہر وہاں جانا اپنے شوہر کی بات ماننا کتنا بڑا خسارہ ہے تو میں کبھی بھی وہاں نہ جاتی، بلکہ اپنے بیٹے کو اپنے شوہر سے کہیں دور لے جاتی جہاں اس کا سایہ تک نہ پڑتا میرے معصوم بیٹے پر۔ مگر ہائے یہ زندگی جو ہر قدم پر رنگ بدل لیتی ہے، سب کو بے خبر رکھتی ہے، اور اگر زندگی خبر دے تو ہم کبھی بھی خسارے میں نہ جائیں۔ میں بھی اس راستے پر چل دی جس پر میرے بیٹے کی بربادی تھی۔ جیسے ہی میرے وہاں پہنچنے پر دروازہ ایک لڑکی تھی جیسے ہی ہم وہاں پہنچے دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ یقیناً میرے شوہر کی بیٹی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میرا شوہر مجھے لیے اندر چلا گیا، کسی کی کوئی سوال نہ کیا۔ شاید ان سب کو ہم دونوں کے جانے کی خبر پہلے دی گئی تھی۔ خبر ہمیں ایک کمرے میں آرام کرنے کا کہتا میرا شوہر وہاں سے نکل گیا تھا۔ شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور دوبارہ میرا شوہر اندر آیا۔ تم جا کر باہر بیٹھتے ہو، مجھے تمہاری ماں سے بات کرنی ہے۔ آتے ہی اس نے میرے بیٹے کو کہا کہ تم مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اشارے سے اسے جانے کا کہا تو وہ چل دیا۔ مجھے کچھ ضروری جانے کا کہا تو میں وہ بھی چل دیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے تمہید باندھی تو میں نے اسے آسانی سے بات کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ جب میں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا نامرد ہے تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات ہر میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے۔ کبھی اس کمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تم کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میں مایوس ہو چکا تھا اور اسی لیے میں نے اپنی بہنوں کے لیے کہنے پر دوسری شادی کا سوچا اور بڑی بہن کے کہنے پر دوسری شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں خوش تھا۔ میری دوسری بیوی بھی پہلی بیوی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 1 مہینے بعد اس نے مجھے خوش خبر سنائی کہ میرے تو دل کی مراد پوری ہوئی ہے۔ خوش کیسے نہ ہوتا۔ 1 سال بعد میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جو کہ بالکل نارمل تھا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے میری دوسری بیوی مجھ سے جھگڑا کرتا، مگر میں برداشت کر لیتا۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنا لوں گی، لیکن میں جانتا تھا
کہ یہ ممکن نہیں، ایسا کرنے سے میری ہنستی ہنستی زندگی عذاب بن جاتی، اس لیے میں نے اماں کی بات رد کر دی۔ ایک دفعہ اماں رہنے آئی تو دوسری بیوی نے انہیں بہت سنایا اور گھر سے نکل جانے کو کہا، اس لیے اماں دوبارہ کبھی نہ آئی تھی۔ اماں کے مرنے کے کچھ ہی دنوں بعد اور چند دن پہلے ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنا کہتا وہ رو دیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ کیوں اپنے پاس لایا، کیونکہ میری ساس نے ان کی طرف آنے کی کبھی بات نہیں کی، تو یہ وجہ تھی۔ میں ہنسنے لگی تھی، زندگی اتنی ظالم بھی نہیں ہوتی۔ اذیت جو کچھ دیر میں پہلے معمولی لگ رہی تھی، اب جان نکالنے کے دور پر تھی۔ سالوں کی تھی، دوبارہ جسم میں گردش کرنے لگی تو بدن ٹوٹنے لگا۔ میں کافی ہنستی رہی، یہ کھیل کھیلا تھا زندگی نے میرے ساتھ۔ میرا شوہر سالوں بعد آ کر مجھے واپس لے جانے آیا تو صرف اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ یہ تھی حقیقت۔ اب مجھے اپنے بیٹے کی بات سچ لگ رہی تھی، کاش میں مان لیتی، مگر افسوس میں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ تم یہ گھر سنبھال سکتی ہو؟ مجھے پورا یقین ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے یہی کافی ہو گیا تھا کہ میرا کوئی سہارا بنا، ورنہ ان 3 مہینوں میں نے وہاں اکیلے رہ کر دیکھا تھا، لوگوں کی نظریں تو جسم پر بھی نوچ لیتی ہیں۔ یہ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ میرے بیٹے نے بہت ہی شور کیا کہ واپس چلیں، نوکرانی نہیں ہے آپ ان کی، مگر میں نے نہ مانی اور اسے اپنی قسم دے دی، وہاں روکا، ورنہ وہ تو جانے کو تیار تھا۔ دن یوں گزرنے لگے۔ میرے شوہر کے دوسرے بیٹے کی حرکتیں بہت ہی عجیب تھیں، وہ ہر وقت گھر سے باہر رہتا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اوپر سے وہ مجھے باتیں سنانے لگتا۔ یوں میں نے اسے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میرا بیٹا ہر وقت کمرے میں بہت بند رہتا اور مجھے یوں سارا دن کام کرتے دیکھتے اسے غصہ آتا، جس کا اظہار وہ کرتا رہتا تھا، مگر میں خاموش تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، 4 سال گزر گئے۔ محلے والے اب مجھے جان چکے تھے، انہیں پتہ تھا کہ میں پہلی بیوی ہوں، تبھی انہوں نے مجھ پر زیادہ طنز نہیں کیے۔ وہ باتوں میں کئی بار مجھے میرے بیٹے کی شادی کا ذکر کر چکے تھے۔ میں اس پر پریشان رہنے لگی، بھلا نامرد سے شادی کون کرتا ہے؟ اور اگر میں یہ بات راز رکھ کر کسی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی تو جلدی ہی یہ راز کھل جاتا اور میرا بیٹے زمانے کی نظریں میں آ جاتا۔ میرے پاس اب کوئی حل نہیں تھا۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ میرے پاس تو کوئی ایسا رازدار نہیں تھا، اور کسی اور سے مدد مانگتی تو اسے سب کچھ پتہ ہوتا اور میں ڈر جاتی تھی۔ نہ جانے جیسے ہی یقین کے قابل سمجھوں، وہ یقین کے قابل ہو یا نہ ہو، یہی کشمکش مجھے اب بیمار رکھنے لگی تھی۔ ایک روز میں سبزی بنا رہی تھی، ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میرے ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ جب باہر سے کسی کے مانگنے کی آواز آئی، میں نے غور کیا تو آواز وہاں واقعی ایک 21-22 سالہ لڑکی کی کھڑی تھی۔ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، چادر سے خود کو ڈھانپے کے نام کا کوشش کرتی اور سوال کرتی رہی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں اچانک خیال آیا، دماغ نے بھی یہ بات پرخامی پر لی۔ میں نے اسے انداز کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانی، وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسے بہت پکارا مگر وہ نہ رکی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئے، میرے دل میں کہا تو میں اس سے بات کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگی تھی، کس طرح اسے راضی کروں، کہ کیا کہوں، کہ یہی سوچتی سو گئی۔ اگلے دن توقع کے عین مطابق وہ دوپہر کو پھر آئی، اس بارے میں گھر سے باہر نکل گئی اور بہت مشکلوں سے اسے راضی کرتی اندر لائی۔ دیکھو، تمہیں میں ایک بات بتاتی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، اگر تم وہ کرو تو یہ پھٹے کپڑے پہننے نہیں پڑیں گے اور اچھے کھانے کے ساتھ بہترین رہائش بھی ملے گی۔ میں نے اسے لالچ دیا، اور ایسا کون سا کام ہے؟ میں پڑھی لکھی نہ ہی صحیح۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے کہا، ارے نہیں ایسا نہیں۔ ارے نہیں، ایسا نہیں کہوں گی، تمہیں بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ میرے بات سنتے ہی وہ اچھل پڑی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔
میں کیوں کروں تمہارے بیٹے سے شادی؟ اس نے جو چونک کر پوچھا، اور تم میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتی ہو اور اپنے بیٹے کی شادی؟ میں اس کے سوال پر بڑبڑا گئی، کیونکہ میرے بیٹے کو تم پسند ہو۔ میں نے جلدی سے سوچتے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو، میں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ میرے کہنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی اور کچھ ہی دیر بعد مان گئی تھی۔ میں اس لیے پارلر گئی، وہاں سے اس کے بال وغیرہ سیٹ کروائے، پھر اس کے لیے شاپنگ پر ہو گئی۔ یوں شام تک میں نے اسے بدل دیا تھا، نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مانگنے والی ہے۔ میں نے اسے شام اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کروا دیا۔ بیٹے کو راضی تو بہت مشکل سے کیا تھا۔ محلے والوں نے سوال بھی کیے تھے، جن کے جواب میں نے وہیں کہا جو سچ رکھا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت برا بھلا کہا، ظالم کہا۔ میں نے سن لیا، اور اس وقت مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی، جس کا نکاح کروا کر مجھے لگا کہ میں نے اسے محفوظ کر لیا ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا میں نے اس کی بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تھا۔ دن گزر رہے تھے، وہ فقیرنی اب میرے بیٹے کے ساتھ تھی۔ میرا بیٹا اب کافی خوش لگ رہا تھا۔ شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میری بہو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچا بخار ہوگا اسی لیے، مگر نہیں۔ دن بدن میری سوچ غلط ہونے لگی تھی، اور اب مجھے اس پر شک ہو رہا تھا، جسے میں نے یہ کہہ کر جھٹلا دیتی کہ وہ کہیں باہر نہیں جاتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ سانپ تو آستین پر ہوتے ہیں، یہ باہر تھوڑی رہتی ہیں۔ اس دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو میں نے اسے لیے ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے آپ حیران کیوں ہیں؟ ان کے شوہر نے کہا تھا کہ وہ نہیں انہیں ساتھ۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سوال کیا۔ جی وہ گھر پر ہے۔ میں نے خشک گلا تو کرتے اور اچھا ویسے مبارک ہو آپ کو، آپ دادی بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے ہمیشہ ویرانہ لہجے میں کہا۔ جب ان کی بات سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا بیٹا تو نامرد تھا تو بہو امید سے کیسے؟ میرے دل میں دماغ میں یہ سوال بڑی طرح گردش کر رہے تھے۔ میں بہو کو لیے وہاں سے نکلی اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں گئی۔ جا کر چند پیسے ایک ڈاکٹر کو دیے اور بہو کا DNA کروایا، جس کی رپورٹ اگلے دن آئی۔ امی یہ کسی چیز کا ٹیسٹ تھا؟ میری بہو نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ اس معاملے میں معصوم تھی یا میرے سامنے بن رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں خاموش رہی اور اگلے دن کا بھی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ سر میں درد کا کہہ کر کمرے میں بند ہو گئی اور یہی سوچنے لگی کہ مگر سو نہ سکی۔ اگلے دن میں خود رپورٹ لینے گئی۔ رپورٹ لیتے وقت میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ نہ جانے اس میں کیا انا تھا کہ رپورٹ کھول کر دیکھی تو قدموں میں جان نہ رہی۔ میرے سر پر ساتوں آسمان گرے، کیونکہ وہ بچہ میرے ہی شوہر کے دوسرے بیٹے کا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے قدم چلنے سے انکار تھے۔ میں بے بسی کی وہاں سے نکلی تھی، نہ جانے گھر کیسے پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے میں میری سوتیلی بیٹی آئی اور امی اب ٹھیک ہیں؟ اس کے پوچھنے پر میں نے صرف سر میں ہلایا اور رکھا کہ میں چائے کے ساتھ دودھ لاتی ہوں۔ اتنی کہتی وہ چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دوا دے کر چائے تھماتی آرام کرنے کا کہتی چلی گئی تھی۔ میں بے ساختہ رونے لگی کہ یہ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا۔ رات میرے شوہر نے مجھے آ کر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے پوچھی تو میں نے اسے رپورٹ دی، جسے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے کہنے پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو، تبھی میں نے یہ سب کچھ کروایا تاکہ دنیا کو اسی کی حقیقت میں خبر نہ ہو۔ اس نے دکھ سے کہا کہ یہ غلط ہے۔ میرا حلق کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں مجبور تھا۔ میری بات کو سمجھو اور یہ رپورٹ جلا دو۔ کبھی ہمیں وہ 2 قدم اٹھانے پڑتے ہیں جو غلط ہوں، مگر اٹھانے سے ہی زندگی میں کچھ سکون رہتا ہے، ورنہ بے سکون سے تو جان جاتی ہے۔ میں اس بات کے حق میں نہیں تھی، مگر شوہر کے کہنے پر خاموش ہو گئی تھی۔
میرے بیٹے کی بربادی تھی، لیکن شاید اس کے بغیر زیادہ بربادی ہوتی۔ آج تک اس اذیت کو اندر دفن کیے ہوئے، کیونکہ یہ بات اگر کھل گئی تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ میرے شوہر کے دوسرے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے اور وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، اور ملک سے باہر جا چکا ہے، صرف میری تسلی کی خاطر۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔